ایک زمانے کی بات ہے، ایک نہایت ہی پیاری اور معصوم سی شہزادی تھی جس کا نام تھا روزیلیہ۔ روزیلیہ 25 برس کی تھی۔ اس کا حسن چاندنی کی طرح روشن اور دل کو سکون دینے والا تھا۔ بڑی بڑی ہیزل آنکھیں، نرم و نازک نقش اور لہراتے ہوئے گہرے بھورے بال جن پر ہمیشہ ایک چھوٹا سا نازک تاج سجا رہتا۔ لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہی تھیں۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین انتقال کر گئے۔ یتیم ہو جانے کے بعد قسمت نے اسے ایک نہایت ہی ظالم اور خبیث جادوگرنی کے حوالے کر دیا۔ جادوگرنی نے روزیلیہ کو اپنی قید میں لے کر ایک بڑے اور خوبصورت لیکن سنسان محل میں بند کر دیا۔ اس محل کے گرد اونچی اونچی جادوئی دیواریں تھیں جو اتنی مضبوط تھیں کہ کوئی انسان یا پرندہ اندر یا باہر نہیں جا سکتا تھا۔ روزیلیہ کو دن رات سخت کام پر مجبور کیا جاتا۔ جادوگرنی ہمیشہ اس پر چیختی چلاتی اور کبھی خوش نہیں ہوتی۔ بیچاری شہزادی اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ کر آنسو بہاتی اور اپنے والدین کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن وہ روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے بیڈ کے ساتھ والی میز پر ایک چمکتا ہوا پینٹ برش رکھا ہے۔ روزیلیہ نے تجسس میں آ کر برش اٹھایا اور کینوس پر ایک طوطا بنایا۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، اچانک سے ایک اصلی طوطا نکلا اور کمرے میں اڑنے لگا۔ روزیلیہ خوشی سے حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اس نے جلدی سے ایک خرگوش بنایا اور وہ خرگوش بھی زندہ ہو کر اس کے سامنے کودنے لگا۔ اب روزیلیہ کے پاس ایک دوست بھی تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے برش سے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک دروازہ بنایا۔ چند لمحوں میں وہ تصویر اصلی دروازے میں بدل گئی اور دیوار کھل گئی۔ روزیلیہ نے ہمت کی اور اس جادوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اچانک وہ ایک شاندار محل میں پہنچ گئی جہاں ایک بڑی سی پارٹی ہو رہی تھی۔ ہر طرف روشنی، ہنسی، خوشی اور رقص کا سماں تھا۔ ہر سلطنت کے شہزادے اور شہزادیاں وہاں جمع تھے۔ جیسے ہی روزیلیہ اندر آئی، سب اس کی معصومیت اور حسن دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور منفرد لگ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شہزادے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ شہزادہ روزیلیہ کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا، لیکن خوشیوں کے اس لمحے کو اچانک کسی کی منحوس موجودگی نے توڑ دیا۔ وہی بری سی جادوگرنی وہاں آ پہنچی۔ اس نے روزیلیہ کو دیکھتے ہی قہر بھری آواز میں جادوئی منتر پڑھا اور اپنی چھڑی سے ایک خوفناک روشنی کی شعاع نکالی۔ وہ شعاع سیدھی روزیلیہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اسی لمحے وہی بہادر شہزادہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار آگے کر دی۔ جادوگرنی کا وار تلوار سے ٹکرا کر الٹا پلٹ گیا اور سیدھا اسی پر جا لگا۔ ایک لمحے میں پوری ہال میں روشنی پھیل گئی اور جادوگرنی کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ وہ جل کر دھوئیں میں بدل گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ روشنی کے بیچ شہزادے نے روزیلیہ کا نازک ہاتھ تھاما، گھٹنے کے بل بیٹھ کر نرمی سے کہا، روزیلیہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ روزیلیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے مسکرا کر ہاں کہہ دیا۔ کچھ ہی دن بعد دونوں کی شادی نہایت شاندار انداز میں ہوئی۔ ہر طرف خوشیاں، رنگ اور جادوئی چراغاں تھا۔ روزیلیہ اور شہزادہ اپنے سفید محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کی محبت اور نرمی نے پوری سلطنت کو روشن اور سکون سے بھر دیا، اور یوں یہ کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت انجام پر پہنچی۔